اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم تفہیم القرآن کی روشنی میں سورہ البقرہ کے 26ویں رکوع کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہمارے پاس سید ابو العلا مودودی کی تفسیر کا متن بھی ہے اور اس کے کچھ آڈیو اقتباسات بھی۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس حصے کے جو بنیادی پیغام ہے نا، جیسے ہدایت کیا ہے، پرانی قوموں سے کیا سبق ملتا ہے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان سب کو ذرا کھول کر سمجھیں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ قرآن کا یہ حصہ دیکھیں، ایمان، گزری ہوئی قوموں کے انجام، اللہ کی ہدایت اور پھر انسان اس ہدایت پر کیسا رد عمل دکھاتا ہے، ان اہم موضوعات پر بات کرتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ باتیں آخر بیان کیوں ہو رہی ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے اور آج ہمارے لیے ان میں کیا رہنمائی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز ہی ایک بڑے اب کہہ لیں چونکا دینے والے سوال سے ہو رہا ہے، جو تفہیم میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اٹھایا گیا کہ ان سے پوچھو بھائی انہیں کیسی کھلی نشانیاں دکھائی گئی تھیں، اور یہ بھی کہ اللہ کی نعمت پا کر جب کوئی اسے ٹھکراتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو سزا کیسی سخت ہوتی ہے۔ یہاں خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں، یہ بات اہم لگتی ہے۔ جی، تفہیم القرآن میں اس کی دو بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ دیکھیں، تاریخ سے اگر سبق سیکھنا ہونا تو گزرے زمانوں کے کھنڈرات سے زیادہ مؤثر ایک زندہ قوم ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل اس وقت ایک جیتی جاگتی قوم تھی، ان کی پوری تاریخ، عروج و زوال سب سامنے تھا، تو ان سے عبرت پکڑنا زیادہ آسان تھا۔ اچھا، یعنی ایک چلتی پھرتی مثال، صرف کہانی نہیں۔ تو کیا صرف زندہ مثال ہونا کافی تھا، یا ان کی تاریخ میں کچھ ایسا خاص بھی تھا جو مسلمانوں کے لیے، جن سے قرآن بات کر رہا تھا، زیادہ متعلقہ تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ دوسری وجہ جو زیادہ اہم ہے اور تفسیر میں بھی بیان ہوئی، وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کوئی عام قوم نہیں تھی۔ انہیں اللہ نے کتاب دی تھی، ان میں نبی بھیجے تھے، انہیں دنیا کی رہنمائی، امامت کا منصب دیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن ہوا کیا؟ وہ دنیا پرستی میں پڑ گئے، گروہ بندی، منافقت اور علم ہوتے ہوئے بھی گمراہ ہوئے عملی طور پر۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اس مقام سے ہٹا دیے گئے۔ تو یہ تو گویا ایک وارننگ ہے، ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے اس نئی امت کو جسے یہ ذمہ داری مل رہی تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ تفہیم القرآن میں یہ جملہ بڑا واضح ہے، لہٰذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر مامور ہوا ہے، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھنے اور ان غلطیوں سے بچنے کا ایک نہایت اہم سبق ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی وہ بات بھی ہے جو آگے آئی کہ کفر کرنے والوں کو دنیا کی زندگی بڑی اچھی لگتی ہے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصل بلندی تو آخرت میں پرہیزگاروں کی ہے۔ دنیا کا مال تو اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، یہ اصل معیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات واضح ہوئی۔ اب یہاں سے گفتگو ایک اور بہت ہی دلچسپ بلکہ بنیادی نقطے کی طرف جا رہی ہے۔ انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ تفہیم القرآن اس آیت ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے کی تشریح میں ایک اہم بات کہتا ہے کہ انسان نے سفر شرک یا گمراہی کی تاریکی سے شروع نہیں کیا جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ آغاز توحید کی پوری روشنی، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے ہوا ہے۔ یہ خیال تو ان قیاس آرائیوں سے بالکل الٹ ہے جو کہتی ہیں کہ انسان نے آہستہ آہستہ شرک سے توحید کا سفر طے کیا۔ جی ہاں، یہ قرآن کا ایک بنیادی تصور ہے جو انسانی تاریخ کو بالکل مختلف زاویے سے پیش کرتا ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر شروع میں سب ٹھیک تھا تو یہ اختلاف، یہ الگ الگ راستے کیسے بن گئے؟ کیا لا علمی تھی؟ تفہیم القرآن واضح کرتا ہے کہ نہیں، لا علمی وجہ نہیں تھی۔ یہ اختلاف ان لوگوں نے پیدا کیا جن تک حق پہنچ چکا تھا، روشن ہدایت آ چکی تھی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ یعنی مسئلہ علم نہ ہونے کا نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر حق سے ہٹنے کا تھا۔ وجہ ذاتی فائدے، حسد، بغض، ایک دوسرے پر بالادستی کی خواہش۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، جانتے بوجھتے بھی وہ بھٹک جاتا ہے۔ اگر انسانوں نے خود ہی حق سے منہ موڑا جانتے بوجھتے، تو پھر انبیاء کیوں بھیجے گئے؟ کیا وہ کوئی نیا راستہ بنانے آئے تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور تفہیم القرآن اس کا جواب بڑے صاف لفظوں میں دیتا ہے۔
انبیاء کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر نبی آ کر اپنے نام سے ایک نیا مذہب، ایک نئی امت بنا دے۔ جیسا تفسیر میں لکھا ہے، یہ انبیاء علیہم السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالے، نہیں، ان کا کام تو یہ تھا کہ انسانوں نے جو اصل راستہ، وہ رائے حق گم کر دی تھی نا، اسے پھر سے واضح کریں، جو غلط فہمیاں، جو اختلاف پیدا ہو گئے تھے انہیں دور کریں، اور لوگوں کو واپس اسی ایک سچے دین پر اکٹھا کر کے پھر سے ایک امت بنائیں۔ گویا نبی تو تفریقیں مٹانے آئے تھے، نئی فرقے بنانے نہیں، وہ تو یاد دلانے آئے تھے اس اصل عہد کی جو رب سے تھا۔ اور اس ساری بحث کا نچوڑ پھر یہ بیان ہوا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، کوشش انسان کی، توفیق اللہ کی۔ یہ نکتہ تو واقعی بہت گہرا ہے اور انبیاء کے کردار کو بالکل نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ اچھا، اب آگے چلیں تو لگتا ہے بات ان لوگوں کی طرف آ رہی ہے جنہوں نے یہ ہدایت مانی، اور یہاں تو جیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے ایک سخت سوال ہے، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے؟ یہ تو بہت براہ راست بات ہے، لگتا ہے کوئی آسان راستہ نہیں بتایا جا رہا۔ آپ نے صحیح سمجھا، یہ آیت ایمان کے دعوے کی حقیقت کھول رہی ہے، صاف بتا رہی ہے کہ بھئی صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، جنت اتنی سستی نہیں کہ بس کلمہ پڑھا اور مل گئی، اس کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے، آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ قرآن پچھلے ایمان والوں کی مثال دے رہا ہے کہ ان پر کیسی کیسی سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، انہیں اس طرح ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حالت کتنی شدید تھی کہ جب پیغمبر اور ان کے سچے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ بس اب مدد آنی چاہیے۔ یہ انتہائی مشکل صبر آزما وقت کی تصویر ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد مشکلات، آزمائشیں یہ لازمی ہے، یہ اس راستے کا حصہ ہی ہیں؟ اس کا وسیع تر پیغام جی ہاں یہی ہے کہ ایمان کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں۔ تفہیم القرآن میں بھی یہی وضاحت ہے، اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ بس آمنا کہا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جس دین کو حق مانا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی زندگی میں، معاشرے میں، اور جب یہ کوشش ہوگی تو ظاہر ہے ان طاقتوں سے ٹکراؤ ہوگا جو حق کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جنہیں قرآن طاغوتی قوتیں کہتا ہے، سرکش طاقتیں۔ ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، ان کا زور توڑنے کے لیے پھر اہل ایمان کو اپنی پوری طاقت لگانی پڑتی ہے، جسمانی بھی، ذہنی بھی، مالی بھی۔ یہ جدوجہد ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج لگتا ہے، لیکن کیا اس سخت آزمائش کے ذکر میں کوئی امید، کوئی تسلی بھی ہے؟ یقیناً یہی تو قرآن کا انداز ہے۔ جب پچھلے نبیوں اور ساتھیوں کی وہ پکار بیان کی گئی نا، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو فوراً بعد جواب دیا گیا، تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہر زمانے کے ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ امید ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل ہوں، آزمائش کتنی ہی سخت ہو، اللہ اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد بالکل قریب ہوتی ہے، بس ضرورت ہے ثابت قدمی کی، بھروسے کی۔ یہ آیت تو مشکل میں امید کا بہت بڑا سہارا ہے۔ آزمائشوں، جدوجہد اور اللہ کی مدد پر یقین کے بعد اب لگتا ہے بات کچھ عملی ہدایات کی طرف آ رہی ہے۔ ایک بہت ہی عملی سوال جو لوگ پوچھتے ہی ہیں، اور صحابہ نے بھی پوچھا ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ درست، اور قرآن اس کا بہت واضح عملی جواب دیتا ہے۔ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو، کہاں؟ اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ یہاں ترجیحات کتنی خوبصورتی سے بتائی گئی ہے۔ پہلا حق والدین کا، پھر قریب کے رشتہ دار، پھر معاشرے کے کمزور لوگ، یتیم، مسکین اور پھر ضرورت مند مسافر۔ یہ صرف پیسے کی بات نہیں، یہ معاشرتی ذمہ داری کی ایک ترتیب بھی ہے کہ نیکی اور بھلائی پہلے اپنے قریبی لوگوں سے شروع ہو، پھر باہر پھیلے۔ اور اس حکم کے ساتھ ہی ایک بہت اہم یقین دہانی بھی ہے، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ انسان جو بھی خلوص سے خرچ کرتا ہے، کوئی بھی بھلا کام کرتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے،
وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ یہ بات انسان کو اور زیادہ نیکی پر ابھارتی ہے کہ بھئی میری کوشش بیکار نہیں جائے گی، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس میں اخلاص کی اہمیت بھی ہے۔ قتال، جہاد فی سبیل اللہ، اور ساتھ ہی مانا جا رہا ہے کہ ہاں یہ تمہیں پسند نہیں، مشکل لگتا ہے۔ جی، اور یہ قرآن کا ایک اور پہلو ہے جو انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ جنگ، لڑائی یہ اپنی ذات میں کوئی اچھی یا پسندیدہ چیز تو نہیں ہے۔ جان جاتی ہے، مال لگتا ہے، مشقت ہے۔ قرآن اس ناگواری کو مان رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑی حکمت، زندگی کا ایک اصول بتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ صرف جنگ کی بات نہیں، یہ تو زندگی کا ہر معاملے میں ہے۔ کتنی چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں، ناپسند ہوتی ہیں، پر ان میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اور کتنی چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، پر وہ نقصان دہ نکلتی ہیں۔ تو پھر فیصلہ کیسے ہو کہ کیا بہتر ہے کیا برا، اگر ہماری پسند ناپسند ہی قابل اعتبار نہیں؟ اس کا جواب آیت کے آخر میں ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اصل علم، مکمل علم، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہماری نظر تو محدود ہے، ہم ظاہر دیکھتے ہیں یا فوری فائدہ نقصان۔ اللہ تو سارے پہلو، ماضی، حال، مستقبل، ہمارا اصل نفع نقصان سب جانتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، بھلے وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو، ہماری سمجھ میں فوری نہ آئے، ہمیں ناگوار لگے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اسے مانیں، عمل کریں، کیونکہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم حکمت سے خالی نہیں، اسی میں ہمارے لیے اصل بھلائی ہے۔ یہ اللہ پر بھروسے کا امتحان بھی ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کیا اہم باتیں سامنے آئیں؟ اس جائزے کا نچوڑ کیا نکلا؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت واضح ہوئی ہیں۔ ایک تو تاریخ سے سبق سیکھنے کی اہمیت، خاص طور پر بنی اسرائیل جیسی قوم سے، جنہیں ہدایت ملی، ذمہ داری ملی، تاکہ بعد والے ان کی غلطیوں سے بچیں۔ دوسرا، انسانیت کے آغاز اور ہدایت کا وہ تصور کہ سفر توحید سے شروع ہوا اور نبیوں کا کام اصل میں اختلافات مٹا کر اسی حق پر جمع کرنا تھا۔ تیسرا، یہ حقیقت کہ ایمان کا راستہ آزمائشوں بھرا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن ہر مشکل میں اللہ کی مدد کا یقین رکھنا چاہیے۔ اور چوتھا، عملی زندگی کے لیے ہدایات، جیسے مال کہاں خرچ ہو اور اللہ کے حکم بھلے مشکل لگیں، ان کی پیروی میں ہی اصل کامیابی اور بھلائی ہے۔ یہ بہت اچھا خلاصہ ہے۔ کیا آپ آخری میں کوئی ایسی بات کہنا چاہیں گے جو سننے والوں کو مزید سوچنے پر مجبور کرے؟ جی، ایک آخری نقطہ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، لیکن جس طرح پچھلی قوموں کو جیسے بنی اسرائیل واضح نشانیاں ملی، ہدایت ملی، پھر بھی انہیں آزمایا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو کیا آج جن تک قرآن کی شکل میں یہ آخری مکمل ہدایت پہنچی ہے، ان پر ذمہ داری کم ہے؟ کیا انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ان ہدایات پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور اپنے دور کے جو چیلنجز ہیں، فکری ہوں، عملی ہوں، معاشرتی، ان کا سامنا وہ قرآن کی روشنی میں کیسے کر رہے ہیں؟ یہ سوال صرف ماضی کا مطالعہ نہیں، یہ حال اور مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک بنیاد ہے۔ یہ سوال ہم سب کے لیے کہ ہم تاریخ سے سیکھ کر، ہدایت کو سمجھ کر اور آزمائشوں کو مان کر اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھا رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔